السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات، آج ہم مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت کے اس اقتباس پر خطاب کرنے والے ہیں جس میں موصوف نے عربوں کی قدیم جاہلی عصبیت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک سنگین الزام عائد کیا ہے، اور موصوف نے وہی غلطی کی ہے کہ روایت کو، تاریخی روایت کو مکمل طور سے بیان نہ کر کے اس کے اس حصے کو قبول کر لینا یا اس کا بیان ذکر کر دینا جس سے ان کا مطلب حل ہوتا ہے، اور پوری روایت کو ہضم کر جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ روایات اکثر شیعی اور بلوائی ہوتی ہیں، خارجی روایات ہوتی ہیں، اور اس میں جو مضامین بیان ہوتے ہیں وہ لوط بن یحییٰ یا محمد بن سائب کلبی یا ہشام کلبی یا سیف بن عمر یا ایسے روات ہوتے ہیں، ایسے راوی ہوتے ہیں جو صحابہ اکرام کے اندر میں میم میخ نکالتے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کے لیے روایات گڑھتے ہیں۔ مولانا مودودی نے اس مقام پر جو روایت استعمال کی ہے وہ ایک لمبی روایت ہے جو الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، علامہ ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس کی تیسری جلد میں یہ روایت پائی جاتی ہے، لیکن موصوف نے مکمل روایت بیان نہ کر کے صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مذمت پر مشتمل اس حصے کو چن لیا جس میں عثمان غنی کی مذمت کرنا مقصود ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے ابن عباس، مجھے عثمان کے بارے میں ایک بڑی تشویش ہے۔ اگر میں عثمان غنی کو اپنے بعد اپنا خلیفہ نامزد کر دوں یا معنون کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنے خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو حکومت کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز نہ کر دیں، اور اگر میں نے ایسا کر دیا ابن عباس تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی کہ عثمان ضرور بالضرور اپنے خاندان کے افراد کو سرکاری بڑے بڑے عہدوں پر فائز کریں گے، اور اگر ایسا کر دیا عثمان غنی نے تو عوام میں شورش برپا ہو جائے گی، ہنگامہ ہو جائے گا، اور لوگ عثمان غنی کو گھیر کر قتل کر دیں گے۔ یہ روایت حضرت مودودی نے الاستیعاب لابن عبد البر سے نقل کی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بس روایت یہی تک موقوف تھی، بس اتنی ہی روایت ہے۔ اس روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں ایک ایسی بات کہی ہے جس کی منفی اور نیگیٹو مثال یا نظیر جو ہے ماضی میں نہیں ملتی ہے، تاریخ میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی ہے کہ جس کی بنا پر یہ کہا جائے یا حضرت عمر یہ کہیں کہ اگر میں عثمان کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دوں گا یا اپنا جانشین بناؤں گا تو موصوف عثمان جو ہیں اپنے خاندان کے افراد کو حکومت کے اعلیٰ مناصب پر، عہدوں پر فائز کر دیں گے۔ اس کی کوئی نظیر اگر ملتی، یہ حضرت عمر کے پاس اس کی کوئی مثال ملتی کہ ماضی میں ایسا کچھ کیا تھا، تو
مودودی صاحب کا یہ بیان کرنا بجا تھا، لیکن عثمان غنی کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس میں حضرت عثمان غنی کا ایسا منفی کردار جو ہے دکھتا ہو۔ پھر کس بنیاد پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مبشر بالجنہ عثمان غنی کے بارے میں ایسی بات قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں؟ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے۔ عثمان غنی پر ایک سنگین الزام عائد ہوتا ہے، اور یہ بات سننے والا جو ہے اس کو ہضم نہیں کر پاتا۔ اور اس روایت کو ہم نے اپنے ایک ویڈیو میں کسی مقام پر عثمان غنی کی خلافت کیا کمزور تھی، غالباً آپ دیکھیے 4 ویڈیو ایک ساتھ ہیں، اس میں ہم نے اس واقعے کو بیان کیا ہے بس، لیکن یہ روایت مکمل نہیں ہے۔ آج ہم مکمل روایت بیان کریں گے، اور اس روایت کو مکمل بیان کرنے کی ہمت کسی سنی مصنف یا کسی سنی خطیب میں نہیں ہے۔ یہ اتنی خالص جلی بھنی شیعہ روایت ہے، اور اتنے جلے بھنے راوی ہیں کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی خطیب مجمع عام میں اس کو بیان کرے گا تو بیان کرنے کی ہمت اس میں ہے ہی نہیں، اور کوئی مصنف بھی اس کو بیان کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اس میں 6 صحابہ کے بارے میں ایسے منفی نظریات اور ایسے نگیٹو خیالات کا اظہار کیا گیا ہے کہ کسی میں ہمت نہیں، زبان میں ہمت نہیں کہ بیان کر سکے، قلم میں طاقت نہیں کہ قلم اس کو لکھ سکے، اور نہ مصنف میں اتنی ہمت ہے کہ اپنی کتاب میں درج کر سکے۔ اب ہم آپ کو وہ مکمل روایت بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ روایت دراصل محمد بن اسحاق نے اور امام زہری نے بیان کی ہے، اور یہ دونوں مدلس ہیں، روایت کو ان سے بیان کرتے ہیں اور اپنے استاذ کا ذکر نہیں کرتے ہیں جن سے ان لوگوں نے سنا ہو، اور ایسی روایت میں تدلیس پائی جاتی ہے، اور یہ روایت سخت مردود اور ضعیف بن جاتی ہے۔ محدثین کے مطابق اور تاریخ کے ماہرین کے مطابق یہ روایت انتہائی مردود اور ضعیف اور ساقط الاعتبار ہے۔ یہ اس لائق نہیں کہ اس سے دلیل یا حجت قائم کی جائے۔ وہ روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں جا رہے تھے، اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی گہری سانس لی کہ میں ڈر گیا کہ آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا یا امیر المومنین، آپ نے اتنی گہری سانس کیوں لی؟ آپ کو ایسا کون سا غم ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ کی پسلیاں جو ہے یا پسلی ٹوٹ گئی ہے اور اس سے درد پیدا ہوا ہے، اور اس درد کے اندر آپ نے یہ بات کہی۔ کیا پریشانی ہے آپ کو؟ کہتے مجھے امت کا غم پریشان کر رہا ہے، میں مستقبل میں قوم کے بارے میں پریشان ہوں کہ میرے بعد قوم کا کیا ہوگا۔ مجھے اپنے بعد خلافت اسلامیہ میں اندھیرا نظر آتا ہے کہ میں کس کو نامزد کروں۔ اور اے ابن عباس، تم ہی بتاؤ، تمہارے دل میں یہ خیال ہوتا ہوگا کہ علی جو ہیں ان کو مجھے نامزد کرنا چاہیے؟ تو ابن عباس نے کہا یقیناً اگر آپ چاہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ منتخب کریں اور خلافت کے منصب عظیم پر فائز کریں، اس سے بہتر بات کیا ہوگی؟ آپ علی جو ہیں علم و حکمت میں باکمال ہیں، اللہ کے رسول کے خاندان سے ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں، اللہ کے رسول کے سالے، اللہ کے رسول کے جو ہیں داماد ہوتے ہیں، اور آپ صاحب حکمت ہیں۔ اگر آپ ان کو انتخاب کر لیں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ سننے کی ہمت نہیں ہے آپ کے اندر میں۔ ناظرین اور حاضرین سے میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی بات عمر بیان کر دیں گے
کہ آپ میں سننے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس، میں علی کو منتخب کر لیتا، میں علی کو نامزد تو کر دیتا، لیکن کیا کروں، علی میں جو ہے مسخرہ پن پایا جاتا ہے، علی میں ظرافت پائی جاتی ہے۔ دوابا کا لفظ استعمال کیا ہے آپ نے اس مقام پر، جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا ہے، اس کا مطلب جو ہے مسخرہ پن بھی نکلتا ہے اور ظرافت یا مذاق جس کو کہتے ہیں، ہنسی مذاق، یہ دونوں نکلتے ہیں۔ تو اگر میں علی کو منتخب کر لوں، چن لوں، نامزد کر دوں تو کیا کروں، علی میں مسخرہ پن پایا جاتا ہے، علی میں ظرافت پائی جاتی ہے، اور یہ ظرافت جو ہے وہ ہر بات کو ہلکے پن میں لیتے ہیں، مذاق میں لیتے ہیں ہر بات کو، لہذا میں علی کو کیسے نامزد کر سکتا ہوں، میں پریشان ہوں۔ تو ابن عباس نے کہا تو پھر آپ کسی اور کو نامزد کر دیجئے، عثمان کو نامزد کر دیجئے۔ کہا کہ ہاں یقیناً میں عثمان کو نامزد کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہے، اگر میں عثمان کو منصب خلافت پر فائز کر دوں یا ان کو نامزد کر دوں خلافت کے منصب عظیم پر، تو مجھے ڈر ہے کہ عثمان جو ہیں اپنے عہدے کا فائدہ اٹھا کر اپنے خاندان کے بنو امیہ کے لوگوں کو بڑے بڑے مناصب پر فائز کر دیں گے، اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں نے نامزد کر دیا تو وہ ایسا کر گزریں گے، اور اگر ایسا کر گزرے تو پوری قوم جو ہے اس میں سورش پیدا ہو جائے گی اور وہ ان کو گھیر کے قتل کر دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرات، عثمان غنی کے بارے میں اتنی منفی اور اتنی نیگیٹو بات جو ہے بیان کرنے کی ہمت کون کر سکتا ہے؟ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے، عثمان غنی کو کامل الحیاء والایمان فرمایا ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے 2 بیٹیاں ان کو دی ہیں نکاح میں۔ اتنی عظیم عظیم شخصیات ہیں، اور حیا اور شرم و حیا میں جو ہیں آپ ساری کائنات میں نبی کے بعد سب سے بڑے منصب، عظیم منصب پر فائز ہیں۔ تو اگر میں عثمان کو فائز کر دوں گا تو یہ مشکل ہے، تو کہا کہ کسی اور کو آپ سوچ لیجئے۔ تو کہا کہ طلحہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا طلحہ کو اگر میں طلحہ بن عبید اللہ کو اگر اس منصب پر فائز کر دوں تو ایک مشکل ہے۔ طلحہ اپنی موجودہ ذہنیت اور اپنے موجودہ صلاحیت سے کہیں زیادہ سوچنے اور بولنے والے ہیں، یعنی ان میں غرور اور گھمنڈ پایا جاتا ہے طلحہ کے اندر۔ اللہ اکبر، لہذا میں پریشان ہوں، میں طلحہ کو بھی اس عظیم منصب پر فائز نہیں کر سکتا۔ تو کہا پھر زبیر کو دیکھ لیجئے، حضرت زبیر بن عوام جو ہیں وہ اس مقام پر فائز ہیں۔ کہا اگر میں زبیر بن عوام کو منتخب کر لوں اور ان کو نامزد کر دوں تو وہ قوم کو سا اور مد کے بارے میں بحث کر کر کے تماچے مارتے رہیں گے، یعنی حضرت زبیر سے مدینے کے اناج ناپنے کی اور چیزوں کو ناپنے کے جو پیمانے ہیں مد اور سا، ان 2 چیزوں کو لے کر کے قوم کو تماچے مارتے رہیں گے، یعنی ان کو صرف یہی آتا ہے اور کچھ نہیں آتا۔ طلحہ میں غرور ہے اور زبیر کے اندر میں 2 ہی مسئلے کی مہارت ہے، علی میں مسخرہ پن ہے، عثمان غنی میں بے ایمانی ہے، وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو جو ہے مناصب پر فائز کر دیں گے۔ تو کہا پھر سعد بن نبی وقاص جو ہیں ان کو چن لیجئے، ان کو نامزد کر دیجئے۔ کہا سعد بن نبی وقاص کو گھڑ سواری کرنے کے سوا اور کیا آتا ہے؟ وہ تو بس گھوڑے پر بیٹھ کر سر پر دوڑنے کے عادی ہیں، اور کیا جانتے ہیں وہ؟ اللہ اکبر۔ حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایران کی مملکت کو زیر و زبر کر دیا تھا۔ تمام شیعی لوگ جو ہیں ان کے دشمن ہیں،
کیونکہ سعد بن ابی وقاص جو ہیں فاتح ایران ہیں، لیکن موصوف عمر بن خطاب کے ذریعے راوی ایسی گندی بات کہلوا رہا ہے۔ یہ روایت غلط ہے، یہ پورا واقعہ غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو ایسی بات نہیں کہہ رہے، یہ روایت مردود ہے، ضعیف ہے، ساقط الاعتبار ہے، لیکن جو تاریخی روایت میں جو ہے اسے ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر جو ہیں توہین پہ توہین کر رہے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص کو کیا آتا ہے سوائے گھڑ سواری کے؟ تو کہا عبد الرحمن بن عوف، ان کے بارے میں کیا فرمانا ہے؟ کہا کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ کیا ہے، اپنی انگوٹھی کو اپنی بیوی کی انگوٹھی میں منتقل کر دیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زن مرید ہیں، وہ بیوی کے غلام ہیں، وہ حکومت کے مسائل اپنی بیوی کو سونپ دیں گے، ان سے مشورہ کریں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ یہ روایت جو ہے ختم ہوئی، اور مودودی صاحب نے اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے 2-4 لائن لکھی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں انتہائی پریشان تھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جامع اور کامل اصلاح کے بعد بھی عربوں کے اندر سے وہ قدیم قبائلی عصبیت و جاہلی عصبیت، تنگ نظری ختم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول نے مسلمانوں کے، کافروں کے دلوں سے کفر کو چھانٹ دیا تھا، کفر اور شرک اور گمراہی کے جراثیم کا خاتمہ کر دیا تھا، اور ایسے لوگ پیدا کر دیے تھے جو ساری دنیا میں ایمان کا نمونہ تھے، معیار تھے، اسٹینڈرڈ تھے۔ لیکن حضرت عمر کے ذریعے یہ راوی شیعی راوی جو ہے کیا کہلوا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے مکمل اصلاحی اقدام کرنے کے باوجود بھی عربوں میں جو قدیم جاہلی عصبیت اور قبائلی عصبیت، تعصب اور تنگ نظری جو ہے، اس کی بنا پر اسلام کے بعد بھی جو جراثیم ان میں باقی رہ گئے تھے، اس خوف کی بنیاد پر حضرت مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ اس بنا پر حضرت عمر کو کافی خوف تھا، ڈر تھا کہ نبی کی اصلاح کے باوجود بھی مسلمانوں میں جو قبائلی عصبیت اور تعصب و تنگ نظری پائی جاتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان 6 لوگوں کو خلافت کے لیے چن لوں، منتخب کر لوں، لیکن ان کی جاہلی عصبیت اور قبائلی عصبیت جو ہے وہ بروئے عمل آ جائے اور قوم کو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے۔ ایک بات سن لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری سانسیں گن رہے تھے، آخری دور سے گزر رہے تھے، اور تب لوگوں کے مشورے کی بنیاد پر، لوگوں کے شورا کی محفل اور ان کے مشورے کی بنیاد پر یہ طے پایا تھا کہ 6 لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چن لیں اور ان کو یہ معاملہ سونپ دیں، وہ اپنے میں سے جس کو چاہیں گے میرے بعد مشورہ کر کے خلافت کے لیے چن لیں گے۔ تو سوچئے آپ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنا بڑا سوالیہ نشان لگتا ہے، کتنا بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک یہ 6 کے 6 اتنے ناقص تھے کہ ہر ایک میں اتنی بڑی بڑی غلطیاں پائی جا رہی تھیں، لیکن ان 6 کو لے لیا، چن کر کے ان 6 لوگوں کو ہی حضرت عمر نے چن لیا جن کے بارے میں اتنی گندی، اتنی منفی سوچ ان کے دل میں موجود تھی۔ دشمن کہہ سکتا ہے کہ کیا حضرت عمر لا حول ولا قوت کیا منافق تھے کہ اسلام کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے کہ ان 6 لوگوں کو چن کے دے دیا جائے، میرے بعد یہ 6 لوگ جو ہیں خلیفہ بنتے رہیں گے اور امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہوتا رہے گا۔ اگر ان 6 لوگوں میں اتنی بڑی بڑی گندی گندی باتیں موجود تھیں، اتنی منفی باتیں موجود تھیں، تو اور دوسرے لوگ تھے ان کو چن لیتے۔ تو جن کے بارے میں خود حضرت عمر جو ہے مشکوک ہیں اور مخدوش ہیں اور ریب و شک میں ہیں، انہی کو خاص طور سے چننے کا کیا مطلب ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ 6 لوگ وہ لوگ ہیں
جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد یہ 10 لوگ جو ہیں، 4 خلفائے راشدین اور 6 مزید جو اس روایت میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے بعد ساری کائنات میں قیامت تک جو انسان سب سے بہتر ہیں ایمان کے اعتبار سے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی گندی باتیں دکھلائی جا رہی ہیں، ایسے گھناؤنے اور ایسے منفی اثرات دکھائے جا رہے ہیں جو قابل یقین نہیں۔ یہ روایت محدثین اور مورخین کے اصول کے مطابق سخت ضعیف ہے، مردود ہے، ناقابل اعتبار ہے، ساقط الاعتبار ہے۔ اس میں کچھ شیعی راوی ہیں اور یہ اس کے بیان کرنے والے جو ہیں مدلس ہیں۔ لیکن مولانا مودودی نے اگر اس کو پورا کا پورا بیان کر دیا ہوتا تو کوئی بھی آدمی یقین نہیں کرتا کہ ارے حضرت عمر ان 6 عظیم صحابہ کے بارے میں اتنی گندی باتیں بیان کر رہے ہیں، اتنی منفی باتیں بیان کر رہے ہیں، اور سب کو یقین ہو جاتا کہ یہ راوی شیعہ راوی ہوگا۔ یہ روایت جو ہے کسی شیعہ راوی کی ہوگی اور وہ یقین نہ کرتا۔ اسی لیے مولانا مودودی نے جیسے کئی مقام پر کیا ہے کہ شیعی روایت کے گندے گندے حصے کو الگ کر دیا اور کڑوا کڑوا تھو اور میٹھا میٹھا حق والی بات جو ہے، یعنی چوز اینڈ پک والی بات جس کو کہتے ہیں، جو ان کو پسند آئے اتنا حصہ لے لینا ہے۔ سننے والے تمام یہی سمجھیں گے کہ حضرت عثمان کے بارے میں ہی بس آپ نے بیان کیا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا تھا، لیکن پوری روایت بیان نہیں کی، اور پوری روایت اگر بیان کر دیتے تو کوئی یقین بھی نہیں کرتا۔ اس لیے موصوف نے بڑی آسانی سے اشارہ بھی نہیں کیا، وضاحت بھی نہیں کی کہ حضرات یہ روایت بڑی لمبی ہے، میں اس کا صرف ایک حصہ لے رہا ہوں عثمان غنی کے بارے میں۔ ایسا بھی نہیں کیا آپ نے، اور ایسا ایک بار نہیں کیا ہے بلکہ یزید کی ولی عہدی کے بارے میں، حضرت مغیرہ بن شعبہ کی آمد اور امیر معاویہ سے ان کی ملاقات کے بارے میں، اور یزید کے بارے میں ولی عہدی اور جانشینی کے سلسلے میں کوفہ میں اور پورے اسلامک ورلڈ میں کوشش کرنے کی بات جو پیش کی ہے روایت میں، اس میں بھی کم سے کم 4 مقامات سے وہ شیعی روایت کے حصے ختم کر دیے مولانا مودودی نے جان بوجھ کر کے، کیونکہ اگر مکمل روایت بیان کر دی جاتی مغیرہ بن شعبہ کی کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں ملک شام میں آئے اور ان سے یزید کی ولی عہدی کے بارے میں مشورہ دیا، تو مکمل روایت اگر بیان کرتے تو کوئی یقین بھی نہیں کرتا، کیونکہ پوری روایت جو ہے شیعی روایت ہے، تو اس کے ان حصوں کو موصوف نے قلم زد کر دیا، بیان نہیں کیا جو شیعی معلوم پڑتے ہیں، تاکہ عوام کو شک نہ پیدا ہو۔ اور ایک نہیں، پوری کتاب میں درجنوں ایسی مثالیں ہیں کہ تاریخی روایت اتنی گندی ہے کہ اس کو بیان کرنا مشکل ہے مصنف کے لیے، لیکن موصوف نے اس کو بیان کر دیا۔ جو لوگ مولانا مودودی کے حاشیہ بردار ہیں، ان کے ہم نشیں ہیں، ان کے معتقد ہیں، ان کے ایمان میں اور ان کے خلوص میں، ان کے الہیت میں ہم بالکل شک نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ اندھی تقلید بند کی جائے کہ مولانا مودودی نے پوری کتاب میں جو ہے مثل شیعوں کے اور مرزا محمد علی انجینئر کی طرح جو ہے پورے ہر مقام پر جو ہے وہی بات کہی ہے جو شیعہ کہتے ہیں، جو دعاویٰ شیعہ کے ہیں، اور جن صحابہ پر شیعوں کی جو اعتراضات ہیں بالکل وہی اعتراض جو ہیں مولانا مودودی نے پیش کیے ہیں، وہی مرزا محمد علی انجینئر پیش کرتا ہے، وہی ان کے استاد اسلام اسحاق جھالوی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بیدار ہو جائیے۔ اگر ہم ایک فرد واحد پر یقین کرتے ہوئے اس کی پیش کردہ تمام روایات کو قبول کر لیں گے اور اس کا فلسفہ قبول کر لیں گے، اس کے معتقد بن جائیں گے، اس کے حاشیہ بردار بن جائیں گے، اس کے ماننے والے بن جائیں گے، اس کے مقلد بن جائیں گے، تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ صحابہ کے بارے میں یہ منفی سوچ پورے ملک میں جو ہے مولانا مودودی کی بنا پر پیدا ہوئی ہے،
मुंब्रा से मैं अपनी बिल्डिंग से उतर के खड़ा था तो एक मेरा दोस्त आया, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ लेकिन जानता हूँ, चेहरे से जानता हूँ। कहते हैं कि अब्दुल वदूद साहब, कल्याण में फ़ला मकाम पर मैं गया था, वहाँ पर फ़ला मैं नाम नहीं लेता हूँ, मरकज़ी और बिल्कुल बुनियादी शख्सियत है तहरीक की। उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं अहले हदीस सहाबा कराम को तो मासूम जानते हैं, उनसे तो ख़ता मुमकिन ही नहीं। अरे भाई, वो इंसान हैं, ख़ता कर सकते हैं। तो उस शख्स ने कहा, मुमरा के सलफ़ी शख्स ने, कि आप आखिर क्यों पीछे पड़े हैं सहाबा कराम के, आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। सहाबा को मासूम नहीं मानते हम लोग, लेकिन मासूम न मानने का मतलब ये भी नहीं कि आप बग़ैर दलील के, बग़ैर सनद के, बग़ैर यकीन के जो हैं उन पर जो चाहें इल्ज़ाम आयद कर दें। हम ये नहीं बोलते मिसल शियों के कि सहाबा इंसान नहीं, मा फ़ौक़ुल बशर हैं, इंसानियत से मावरा हैं। हम ये नहीं बोलते कि उनसे गलती नहीं हो सकती है। मिन हैसिल बशर, इंसान होने के नाते उनसे गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि शियों की तरह जो है हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर उनके पीछे पड़ जाया जाए। उस शख्स ने फ़ला ज़ैद से ये कहा कि आप लोगों के जो सरखैल हैं, मौलाना मौदूदी ने तमाम दुनिया में पहली बार जो है एक मुस्तकिल किताब लिखी जिसमें तमाम खुलफ़ाए राशिदीन पर और सहाबा पर बेशुमार इल्ज़ामात आयद किए, उनकी मज़म्मत की, उनको सब्ब व शत्म किया, उनके ऐब निकाले और कौम में लाखों लोग ऐसे पैदा कर दिए जो सहाबा के बारे में जरी और बेबाक हैं। आज कदम कदम पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सहाबा में ऐब निकालने के आदी हैं और वो सहाबा के अंदर में गलतियां निकालते हैं। उन्हें अपने ख़ानदान वालों में, अपने माँ बाप में, अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में और जदीद दौर के लोगों में गलतियां नज़र नहीं आती, उसका ज़िक्र नहीं करते, लेकिन सहाबा के बारे में वो बैठ जाते हैं उन पर हर्फगिरी करने के लिए, उनमें उनकी मज़म्मत करने के लिए, उनकी तनक़ीस करने के लिए। ये बदतरीन गुमराही है। अल्लाह ने अपने दीन को इन सहाबा के ज़रिए महफूज किया है। अल्लाह के रसूल की पूरी ज़िंदगी, कुरान अज़ीम के पूरी तमाम पारे और अल्लाह के रसूल की तमाम हदीसें जो हैं जमा करने वाले यही सहाबा हैं। पूरा दीन इनके ज़रिए हमको मिला है। अगर इनकी ज़वात, इनकी शख्सियात जो है मारज़े शक में पड़ जाएंगी तो हमारा ईमान भी मशकूक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इनके ज़रिए ही कुरान जमा किया, इनके ज़रिए हदीस जमा की, इनके ज़रिए दीन जमा हुआ, इनके ज़रिए इस्लाम का हुक्म नाफिज हुआ, इस्लाम का निफाज हुआ, इस्लाम की इकामत हुई और सारी दुनिया में इस्लाम पेश कर दिया, इस्लाम को का झंडा जो है लहरा दिया। नबी के इंतकाल से पहले मुसलमान ईरान और रोम पर हमला करने के लिए निकल रहे थे सारी। उसके बाद जो है आज दुनिया में 58 मुल्क के आसपास जो हैं हमारे इस्लामिक वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 58 मुल्क जो हैं इस्लामिक वर्ल्ड हैं, इस्लामिक मुसलमान मुल्क हैं। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं नाज़रीन से कि खिलाफत व मलूकियत के मज़ामीन का मुताला न किया जाए और इस किताब का मुकम्मल बाइकाट किया जाए, इसका रद्द किया जाए और वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह हम अलग अलग पहलुओं पर आपको आगाह करते रहेंगे कि किस तरीक़े से मिसल शियों के जो है मौलाना मौदूदी ने सहाबा पर तनक़ीद की है, उनकी तनक़ीस की है, उनकी मज़म्मत की है, उनके मनफी पहलू को बयान किया है। ऐसा करने से हमारा ईमान जो है बर्बाद हो जाएगा। हज़रात, हम तमाम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें।